بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں یہ نیا ٹاپک ہے گناہوں کا علاج خوف خدا۔ قرآن پاک کی آیات فرمایا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کڑے ہونے کے منظر سے ڈرے اور اس بات کا خوف رکھے کہ ایک دن مجھے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مشہور تابعی بزرگ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وہ شخص مراد ہے جس کے دل میں کسی برائی کے کرنے کا خیال آ جائے کہ فلاں گناہ کر لوں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اللہ جل شانہ کا دھیان کر لیا اور یہ بات یاد آئی کہ مجھے ایک دن اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس یاد دہانی کے بعد اس نے اس گناہ کے کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس گناہ کو چھوڑ دیا، تو ایسے شخص کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ آگے فرمایا کہ اس کا نام تقویٰ ہے۔ پھر اسی کی مزید تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص تنہائی میں ہے اور وہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر وہاں کوئی گناہ کرنا چاہے تو بظاہر گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ اس تنہائی میں اس کے دل میں گناہ کرنے کا داعیہ جذبہ اور تقاضا پیدا ہوا، لیکن اس تنہائی میں اس نے یہ سوچا کہ اگرچہ کوئی انسان تو مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ایک دن مجھے اس اللہ جل شانہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے۔ اس خیال کے بعد وہ شخص اس گناہ کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تو یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اس آیت میں 2 جنتوں کا وعدہ ہے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے کہ انسان اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دھیان کر کے اپنی خواہش نفس کے قوی سے قوی اور مضبوط سے مضبوط تقاضے کو چھوڑ دے، اور یہ سوچے کہ اگرچہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے لیکن کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، اور ساری طریقت اور ساری شریعت کا حاصل بھی یہی چیز ہے کہ یہ خوف دل میں پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص جہنم سے ڈرے یا عذاب سے ڈرے یا آگ سے ڈرے، بلکہ فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو کہ وہ یہ سوچے کہ چاہے اللہ تعالیٰ اس گناہ پر عذاب دیں یا نہ دیں، لیکن میں اس عمل کو لے کر اللہ جل شانہ کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ جس شخص کے دل میں دوسرے شخص کی عظمت ہوتی ہے، اس کو چاہے یہ اندیشہ نہ ہو کہ وہ مجھے مارے گا یا سزا دے گا، لیکن اس کی عظمت کی وجہ سے اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر کے اس کے سامنے جا کر کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس خوف کا نام تقویٰ ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر میں 1-2 مرتبہ کے علاوہ کبھی مجھے نہیں مارا۔ 1-2 مرتبہ اس کا تمانچہ کانا یاد ہے، لیکن اس کی شخصیت اور عظمت کا حال یہ تھا کہ ان کے کمرے کے قریب سے گزرتے ہوئے قدم ڈگمگا جاتے تھے کہ ہم کس کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ دل میں یہ خیال تھا کہ کہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہمارا کوئی ایسا کام نہ آ جائے، ایسا عمل نہ آ جائے جو ان کی شان، ان کی عظمت اور ان کے ادب کے خلاف ہو۔ جب ایک مخلوق کے لیے دل میں یہ عظمت ہو سکتی ہے تو خالق کائنات جو سب کا خالق اور سب کا مالک ہے، اس کے لیے دل میں یہ عظمت ضرور ہونی چاہیے کہ آدمی اس بات سے ڈرے کہ میں اس کے سامنے یہ کرتوت اور یہ گناہ کر کے کیسے کھڑا ہوں گا اور اس کا کیا منہ دکھاؤں گا۔ اسی کے بارے میں اس آیت میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا کہ ڈرنے کی چیز اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو فرمایا دیکھیے
جہنم اور عذاب اس لیے ڈرنے کی چیز ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی ناراضگی اور غضب کا مظہر ہے۔ جہنم اور عذاب اس لیے ڈرنے کی چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا مظہر ہے، ورنہ اصل ڈر اور خوف تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ہونا چاہیے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، جس کا ترجمہ ہے شعر میں کہ مجھے آب حیات بھی ذلیل کر کے مت پلا، یعنی میں ذلت اٹھا کر آب حیات بھی پینے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ مجھے خنزل کا کڑوا گونٹ پلا دے مگر عزت کے ساتھ پلا۔ بہرحال جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائیں، اور چونکہ جہنم اور عذاب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مظہر ہے اس لیے اس سے بھی ڈر رہے ہیں، ورنہ اصل میں ڈرنے کی چیز اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ فرمایا کہ دودھ میں پانی ملانے کا واقعہ۔ فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے۔ اگر کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ فلاں شخص فقر و فاقہ کی حالت میں ہے تو اس کی مدد فرماتے، اگر یہ پتہ چلتا کہ فلاں شخص کسی مصیبت کا شکار ہے تو اس سے اس کی مصیبت دور فرماتے، اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہوا نظر آتا تو اس کی اصلاح فرماتے۔ ایک دن اسی طرح آپ تہجد کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے کہ ایک گھر سے دو عورتوں کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ آواز سے اندازہ ہوا کہ ایک عورت بوڑھی ہے اور ایک جوان ہے۔ وہ بوڑھی عورت جو جوان عورت سے جو اس کی بیٹی تھی یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹی، یہ دودھ جو تم نے نکالا ہے اس میں پانی ملا دو تاکہ یہ زیادہ ہو جائے اور پھر اس کو فروخت کر دینا۔ بیٹی نے جواب دیا، امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ کوئی شخص دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی نہ ملائے، اس لیے ہمیں نہیں ملانا چاہیے۔ جواب میں ماں نے کہا کہ بیٹی، امیر المؤمنین یہاں بیٹھے ہوئے تو نہیں ہیں، وہ تو موجود نہیں ہیں، اگر تم نے پانی ملا دیا تو وہ کون سا تمہیں دیکھ لیں گے یا وہ دیکھ رہے ہیں، وہ تو اپنے گھر میں ہوں گے۔ اس وقت رات کا اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، اس لیے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ تم نے پانی ملا دیا ہے دودھ میں؟ جواب میں بیٹی نے کہا کہ اماں جان، امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ تو موجود نہیں ہے، لیکن امیر المؤمنین کا حاکم یعنی اللہ جل شانہ تو دیکھ رہے ہیں، اس لیے یہ کام نہیں کروں گی میں۔ دروازے کے باہر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ یہ ساری گفتگو سن رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے معلومات کرائی کہ یہ کون خاتون ہے اور یہ بیٹی کون ہے۔ معلومات کرانے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے نکاح کا پیغام بھیجا اور اس سے اپنے بیٹی کی شادی کروائی۔ اس نکاح کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس خاتون کے خاندان میں ان کے نواسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جو مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات اس لڑکی کے دل میں پیدا ہوئی کہ اگرچہ امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، جبکہ خلوت اور تنہائی ہے اور رات کی تاریکی ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں، لیکن اللہ جل شانہ دیکھ رہا ہے۔ بس اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔